قرآننا نور يضيء طريقنا قرآننا يا قوم مصدر عزنا قرآننا فهو الأساس لمجدنا قرآننا. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلی نشست میں ایک اہم بات بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی کہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، اللہ رب العالمین سے جڑے رہنے میں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین اس سے اپنا تعلق رکھنے میں، اس سے وابستگی میں اللہ تعالیٰ نے ہماری روزی روٹی اور ہماری خاص تربیت اور ہم پر اتاری جانے والی برکتیں اور خاص رحمتیں اللہ رب العالمین نے جوڑ رکھی ہیں. میں ایک اور مرتبہ اس بات کی وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اللہ کے دین کو قبول کرنے میں اور اللہ کے دین سے وابستگی میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں، خاص رحمتیں ہم پر اتاری جاتی ہیں، ہمیں بے نیاز کر دیا جاتا ہے، ہمارے دل کو مالدار کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی نافرمان ہے، رب العالمین کی بندگی کسی نے کی ہی نہیں، تو پیٹ بھرنے کے لیے اسے دے دیا جاتا ہے، اس کے جسم کو چھپانے کے لیے کچھ کپڑے اسے دے دیے جاتے ہیں، لیکن وہ وقتی ہیں. اس دنیا میں مسلمان اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں رکھا ہے. بس اگر وہ مسلمان ہو جائے، اللہ کے دین پر عمل کرے اور اللہ کی بندگی میں اپنی نجات سمجھے، تو پھر رب العالمین کی خاص برکتیں اسے نصیب ہوتی ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، سورۃ قریش. اللہ رب العالمین نے فرمایا لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللہ رب العالمین ان کفار اور ان قریش سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. فليعبدوا رب هذا البيت، وہ رب کون ہے؟ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللہ رب العالمین جو بھوک کے وقت کھلاتا ہے اور امن دیتا ہے. یہاں ایک غور طلب بات ہے، کیا قریش مکہ کھانے پینے کے معاملے میں کمزور تھے؟ ان کے لیے گھر بار کا معاملہ کچھ دشوار تھا؟ ان کے لیے خرید و فروخت اور تجارت کی چیزیں کچھ مشکل دکھائی دیتی تھی؟ بالکل بھی نہیں. پہلے ہی سے سیراب تھے، وہ پہلے ہی سے خوشحال تھے. ہاں، دونوں باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو ہے کافر اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو مزید خوشحال رکھے، اس سے کوئی لین دین نہیں. لیکن رب العالمین نے کہا کہ اس رب کی بات کرو جس نے تمہیں کھلایا ہے، جس نے تمہیں پلایا ہے، جو تمہیں امن دیتا ہے، جو تمہارے ساتھ بہترین سلوک کیا ہے، بہترین برتاؤ کیا ہے. نہ مانو گے، قبول نہیں کرو گے، اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے، اللہ کی بندگی نہیں کرو گے، یہ چیزیں چھین لی جائیں گی؟ نہیں، مزید دی جائیں گی. اس سے کوئی لین دین نہیں، اس کے لیے ایمان شرط نہیں ہے. ہاں، ایمان اگر آ جائے، عمل صالح اگر ہو، اللہ کا تقوی آ جائے، اللہ کے دین سے اگر وابستگی ہو جائے، پھر تو رب العالمین کی خاص رحمتیں، خاص برکتیں صرف اسی کو ملیں گی، اوروں کو نہیں. اور اس کا تعلق صرف دنیا کے حد تک نہیں رہے گا، مرنے کے بعد بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معروف حدیث ہے جسے امام ترمذی رحمہ اللہ اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنے اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں. حدیث سندن صحیح ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الاسناد قرار دیا ہے. اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ایک حدیث قدسی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم، یعنی سبوں سے خطاب، بغیر کسی فرق کے سب سے کہی جا رہی ہے یہ بات، یہ ندا سب کے لیے. یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دو. کیا مطلب ہے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دو؟ دکان مت جاؤ، دکان مت کھولو، آفس میں مت جاؤ، خرید و فروخت مت کرو، تجارت مت کرو، مزدوری مت کرو، کھانے پینے کے بارے میں کوئی سوچ مت رکھو، سب کام دام چھوڑ دو اور ایک کونا پکڑ لو مسجد کا. تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ کر دو اپنے آپ کو، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ. کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ یہ مطلب ہرگز بھی نہیں. یہ حدیث بیان کرنے والے خود اللہ کے رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے کہ صحابہ ایسے ہی تھے، مسجد نبوی کے کسی کونے کو پکڑ لیتے اور کہتے کہ نہیں، اپنے آپ کو ہم نے اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ہیں جنہوں نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے
اس حدیث کو آپ سے سننے والے آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس حدیث کو بیان فرمایا تو کیا صحابہ مسجد کے کسی کونے کو پکڑ لیے تھے؟ انہوں نے کبھی بازار کی صورت نہ دیکھی؟ کبھی خرید و فروخت کے لیے وہ باہر نہیں گئے؟ ان کی اپنی دکان نہیں تھی؟ ان کی اپنی تجارت نہیں تھی؟ اس کے لیے وہ بھاگ دوڑ نہیں کرتے تھے؟ اس کے لیے انہوں نے اپنا پیسہ نہیں نکالا؟ تجارت کے لیے انہوں نے اپنی اونٹنیوں پر سامان لاد کر کے یمن اور شام کو نہیں بھیجا کرتے تھے؟ پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دو. یعنی زندگی کے ہر جز میں یہ دیکھیں کہ اس میں اللہ کی رضا کیا ہے. زندگی کے ہر جز میں یہ دیکھیں کہ اس میں اللہ ناراض ہوتا ہے کیا. زندگی کے ہر جز میں یہ معلوم کریں کہ شریعت کیا ہدایت دیتی ہے. کوئی بھی معاملہ کیوں نہ ہو زندگی کا، آپ کسی بھی ترقی کی طرف چلے جائیں، آپ کسی بھی بلند درجے پر فائز ہو جائیں، آپ یہ دیکھیں کہ اس نقطہ نظر سے اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، اسلام کیا ہدایت دیتا ہے. پھر تو بات ختم ہو گئی. یہی معنی ہے اس حدیث کا، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دو. اور جو ایسا کرے گا اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی طرف سے یہ وعدہ سنایا ہے. یہ وعدہ کیا ہے؟ اس وعدے کو سنانے سے قبل اس حدیث سے متعلق، اس ٹکڑے سے متعلق ایک اور بات میں آپ کو بتلا دوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تفرغ لعبادتی، کہ آپ نے اللہ کے حوالے سے کہا کہ میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دو. یعنی اگر کوئی نہیں کرے گا، صرف مسجد کی حد تک وہ مسلمان بن کے رہے گا، مسجد سے نکلنے کے ساتھ ہی سر سے ٹوپی نکال دی اور اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے کر دیا اور پھر ایک الگ زندگی سمجھ لیا کہ اب یہاں سے میری ایک الگ زندگی ہے، یہ میری تجارت ہے، میرا اون مسئلہ ہے، میرا ذاتی مسئلہ ہے، اس میں کیا قرآن کیا حدیث، اس میں میں بہتر سمجھتا ہوں کیسے تجارت کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. یقیناً آپ دکان کس جانب لگائیں گے، آپ دکان میں کتنا وقت بتائیں گے، آپ کون سی چیزیں رکھیں گے، یہ سب چیزیں آپ کی اپنی ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں شریعت کی دائرے میں ہونی چاہیے. آپ کس چیز کی تجارت کرنا چاہتے ہیں، آپ معاملہ کیسے حل کرنا چاہتے ہیں، ان سب میں شریعت کی رہنمائی ضروری. ورنہ دکان آپ روڈ کے اس پار لگائیں یا روڈ کے اس پار لگائیں یا بالکل مین روڈ پر لگائیں یا کسی محلے میں جا کر دکان کھولیں، یہ ایک الگ سا معاملہ ہے، اس میں آپ کو اختیار ہے، اس معاملے میں شریعت دخل اندازی نہیں کرتی ہے. لیکن آپ بیچیں گے کیا، حلال یا حرام، آپ کا سودا کرنے کا انداز کیا ہوگا، آپ کی لین دین کیسے ہوں گی، آپ کی شادی بیاہ کیسی ہوگی، یقیناً اس معاملے میں شریعت کی تعلیمات لینی چاہیے. اگر زندگی کے ہر جز میں، مسجد میں ہو، مسجد کے باہر ہو، کہیں بھی ہو، آپ کسی دینی مدرسے میں پڑھتے ہو، آپ دینی طالب علم ہیں، آپ اسکول اور کالج میں پڑھتے ہیں، آپ ایک مسلمان طالب علم ہیں، کہیں بھی کیوں نہ ہو، آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ رکھیں. یعنی زندگی کے ہر جز میں دیکھیں کہ اس معاملے میں شریعت کیا کہتی ہے. یہ اس حدیث کا معنی ہے، اس حدیث کا مفہوم ہے. تفرغ لعبادتی، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے بنی آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دو. یعنی زندگی کے ہر جز میں جیسے کہتا ہوں ویسے کرو، اور جسے منع کرتا ہوں اسے رک جاؤ. پھر ایسی صورت میں میرا وعدہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، کیا برتاؤ ہوگا میرا، میں کیسے سلوک کروں گا تمہارے ساتھ، تم اپنی زندگی میں کیا محسوس کرو گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آگے بیان فرمایا املا صدرک غنن واسد فقرک، کہ میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارے فقر پر روک لگاؤں گا، تمہاری غریبی کا حل نکالوں گا، تمہاری غریبی پر بند باندھ دوں گا. یہ وعدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے حوالے سے بتلائے ہیں. کہا کہ اپنے آپ کو فارغ کر دو میری عبادت کے لیے، میری بندگی کے لیے. تو پھر نتیجے میں کیا ہوگا؟ نتیجے میں املا صدرک غنن، تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا. یعنی دل اگر مالدار ہو جائے، دل اگر بے نیاز ہو جائے، یہ رب العالمین کی بہت بڑی دولت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی کہ تفرغ لعبادتی، اللہ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر دیں. زندگی کے ہر جز میں یہ دیکھیں کہ رب العالمین کی شریعت کیا کہتی ہے. ایسے شخص کے لیے رب العالمین کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ املا صدرک غنن، کہ میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا، تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ہوتا کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو آمدنی بہت ہوتی ہے، مال و دولت بھی بہت ہے، اچھے خاصے عہدے پر بھی فائز ہیں، نوکر چاکر ہیں، ضروریات زندگی ہوتے جا رہے ہیں. اس کے باوجود بھی دل نہیں بھرتا ہے، اس کے باوجود بھی دل میں اطمینان نہیں ہے، اس کے باوجود بھی سکون نہیں ہے، اس کے باوجود بھی مزید کی ہرس ہے. لیکن رب العالمین کے لیے جو اپنے آپ کو فارغ کر دیتا ہے،
قطع نظر اس کے کہ اسے دولت زیادہ ملتی ہے یا کم، یہ تو ضرور ملے گی کہ اس کے دل کو بے نیازی سے بھر دیا جائے گا. جتنا دے گا رب العالمین اسے، کم یا زیادہ، لیکن اس کا دل تو بھر جائے گا، بے نیاز ہو جائے گا. وہ کسی کی جیب پہ نظر نہیں ڈالے گا اور کسی کی طرف اپنی آنکھیں لگا کے نہیں بیٹھ جائے گا، اپنی نظر جوڑ کے نہیں بیٹھ جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور وعدہ فرمایا، وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، کہ تمہاری فقر پر میں روک لگاؤں گا، تمہاری غریبی کا حل تمہیں بتلایا جائے گا، بلکہ غریبی کا حل تم دیکھ پاؤ گے، محسوس کر سکو گے، تمہیں احساس ہوگا کہ کل کے دن اور آج کے دن میں کیا فرق ہے، کل آپ کی حالت کیا تھی، آج آپ کی حالت کیسی ہے. تو ناظرین کرام، ایک بہت ہی بنیادی سبب ہے اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنے آپ کو فارغ کرنا. اس کے تعلق سے اور بھی کیا اسباب ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو ایک ایک کر کے بتلاتے جائیں گے. ابھی وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآننا فهو الأساس لمجدنا. اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہیں. ان میں سے ایک ہے حج کرنا. لبیک اللہم لبیک. حج کرنا لازم اور فرض ہے زندگی میں کم سے کم ایک بار ہر مسلم کے لیے. حج المبرور کا کوئی بدلہ نہیں ہے سوائے جنت کے. سفر کی پیکنگ سے لے کر طواف الوداع تک کا سفر جانیے بردر زید پٹیل سے روزانہ دوپہر 2 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. آج الزام تراشی کیوں اسلام کے وجود پر؟ آج شک و شبہات کیوں اسلام کی پاکیزگی پر؟ آج پھیلی ہے بدگمانی کیوں اسلام کی نیک عملی پر؟ ملے گا آپ کو ہر کیوں کا جواب اسلام کے سچے اصولوں پر. فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ ہر جمعرات رات 8 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور جمعہ دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک درمیان کے تمام گناہوں کو مٹا دینے والے ہیں. جب کبیرہ گناہوں سے بچ کر رہا جائے. اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے. اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+TV آج ہی ڈیمانڈ کریں. i+TV فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے. قرآننا فهو الأساس لمجدنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، وقفے سے قبل بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات لائی گئی کہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اللہ رب العالمین کی بندگی میں، اللہ رب العالمین کی دین سے وابستگی میں، اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دینے میں اللہ رب العالمین نے برکتوں کے نزول اور خاص رحمتوں کے نزول کا وعدہ فرمایا ہے. اس لیے ہم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے فارغ کر دیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے خاص کر دیں. پھر کہیں کسی کے دل میں یہ شبہ نہ پڑ جائے، ایک غلط فہمی نہ آ جائے. ہلکے پھلکے لفظوں میں آپ کو ایک اور مرتبہ بتلا دوں، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دینا، اس کا معنی مفہوم ہرگز بھی دور سے بھی یہ آپ نہ لیجئے کہ مسجد میں اپنے آپ کو وقف کر دینا، مسجد کے کسی کونے میں اعتکاف کے لیے بیٹھ جانا، یہ اس کا ہرگز بھی مطلب نہیں ہے.
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا سے آپ کا کوئی تعلق نہ ہو، لین دین والی کوئی بات نہ ہو، ہرگز بھی یہ مطلب نہیں۔ اسلام فطرت پر مبنی تعلیمات دیتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام ہمیں محنت سے، جد و جہد سے، بھاگ دوڑ سے روک لگاتا ہوں اور گھر میں کسی کونے میں بٹھا دیتا ہو اور روزی روٹی یوں ہی آ جاتی ہو، لباس یوں ہی آ جاتے ہوں؟ اسلام نے ہرگز بھی ایسی تعلیمات نہیں دی۔ اسلام کی تعلیمات ہیں کہ آدمی خوددار بنے، آدمی محنت کرے، آدمی بھاگ دوڑ کرے، آدمی حلال طریقے سے کمائے، لیکن زندگی کے ہر جز میں وہ رب العالمین کی بندگی کو پیش نظر رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کو پیش نظر رکھے۔ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، وہ کیسے کرنا چاہتا ہے، وہ کہاں کرنا چاہتا ہے، بس اسے اپنے آپ میں یہ ڈھالنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری اپنی شریعت، رب العالمین کا دین، اللہ کی کتاب، نبی کے فرمان ہمیں کیا تعلیم دیتے ہیں، اس پر رہتے ہوئے وہ جہاں چاہے جیسے چاہے وہ رہ جائے، اسی کا نام عبادت ہے، اسی کا نام بندگی ہے، اسی کا مطلب ہے تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دو تو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا۔ اگر کوئی شخص اس معاملے میں غفلت سے کام لیتا ہے، بے خبری کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ کی بندگی سے تعلق توڑ لیتا ہے، اللہ کی عبادت کبھی اس سے ہوتی نہیں ہے، دنیا میں گم ہو جاتا ہے، دنیا ہی کو اصل سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے دین کو قبول کر لوں تو مجھے یہ اور یہ سب چھوڑنا پڑے گا، میری تجارت مان پڑ جائے گی، میری دولت ختم ہو جائے گی، میں بھوکا مر جاؤں گا۔ یا پھر ہمارے اپنے مسلم معاشرے کے اندر بھی بڑی تعداد میں لوگ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ دکان بند کر دیں گے نمازوں کے لیے تو ہمارا گراہک چل جائے گا، ہمارے اپنی دکان میں نقصان ہو جائے گا، اس کے لیے نمازوں سے غفلت ہے، دینی امور سے غفلت ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دوران اگر دکان بند کر دیا جائے، اس دوران اگر ہم یہاں پر وقت نکال لیں تو پھر ہماری روزی روٹی بند ہو جائے گی، ہم بھوکے مر جائیں گے۔ بہت سارے مسلم نوجوان اچھی خاصی صلاحیت کے مالک ہوتے ہیں، بہت ہی ذہین ہوتے ہیں اور بہت ہی چالاک ہوتے ہیں اور بہت ہی ہنرمند ہوتے ہیں، لیکن کہیں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، اپنے چہرے کا حلیہ بدل دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں آڑ ہیں، لباس بدل دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہماری روزی روٹی کے لیے آڑ ہیں، ہماری ترقی کے لیے آڑ ہیں، ہماری بہترین زندگی کے لیے آڑ ہیں، جبکہ آپ کو اس چینل کے ذریعے سے آپ کو بہترین زندگی بتلائی جا رہی ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں، اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے پر اگر آپ چلیں تو پھر ایسی صورت میں اللہ رب العالمین آپ کو ترقی عطا کرے گا، بلند درجات عطا کرے گا، آپ کے دل کو بے نیاز کرے گا۔ بصورت دیگر کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو شخص بھی، جو بندہ بھی، مرد ہو کہ عورت ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے، میری عبادت سے، میرے دین سے، میری بندگی سے، زندگی کے معاملات میں شریعت کیا کہتی ہے اس سے وہ غافل ہو جائے، اس سے اپنے آپ کو وہ بے نیاز سمجھتا ہے، شریعت سے اپنے آپ کو اوپر کا سمجھتا ہے، تو رب العالمین نے فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کی گھر کی زندگی، اس کی دکان کی زندگی، اس کے آفس کی زندگی، اس کے سفر کی زندگی، اس کے دیگر معاملات، اس کی شادی بیاہ، اس کی ساری چیزیں، اسے ایک طرح کی تنگی محسوس کرے گا، ساری چیزوں میں تنگی محسوس کرے گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس تعلق سے قبر کی بات بھی بتلائی جاتی ہے، لیکن سب سے پہلے تو دنیا کی زندگی ہی میں اسے ایک طرح کی تنگی محسوس ہوگی۔ وہ دیکھتا ہوگا کہ محل تو بہت بڑا ہے، گھر تو اس کا بہت بڑا ہے، لیکن زندگی میں وہ تنگی محسوس کرے گا۔ وہ دیکھتا ہے کہ آمدنی تو بہت ہے، لیکن وہ تنگی محسوس کرے گا۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کی آل اولاد تو بہت ہے، لیکن تنگی محسوس کرے گا۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے نوکر چاکر بہت ہیں، ایک حکم پر وہ کام کر دے گا، دوسرے آرڈر پر کوئی اور کام ہو جائے گا، تیسرے میں کچھ اور کام ہو جائے گا، لیکن زندگی میں تنگی محسوس کرے گا۔ یہ رب العالمین کی جانب سے بات ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور جب قیامت برپا ہوگی اسے اندھا بنا کے اٹھایا جائے گا، بصارت نہیں ہوگی، اسے دیکھنے کی قوت نہیں ہوگی اس کے پاس، اندھا بنا کے اٹھایا جائے گا۔ وہ رب العالمین سے پوچھے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے اللہ مجھے اندھا بنا کے اٹھا رہا کیوں ہے،
جبکہ میں تو دیکھنے والوں میں سے تھا، بینائی تھی مجھے، بصارت تو تھی مجھے، قوت بصارت کیوں کر چلے گئی؟ رب العالمین فرمائے گا قال کذالک اتتک آیاتنا، میری شریعت، میرے احکام، میرے فرامین، میری باتیں، میرا ذکر، میرا دین تیرے سامنے لایا گیا، تیرے سامنے پیش کیا گیا، میرے دین کو تو نے ٹھکرایا، میری شریعت کو تو نے پس پشت ڈال دیا، میری باتوں کو تو نے نظر انداز کر دیا، میرے باتوں کو تو نے سننے سے بھی انکار کر دیا۔ اس وجہ سے جس طرح سے تو نے اس آنکھوں کا غلط استعمال کیا، حق اور باطل میں دیکھ نہیں سکا، ان چیزوں کو استعمال کر کے تو نے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ نہیں کیا، آج اسی وجہ سے تجھے اندھا اٹھایا جا رہا ہے اور تجھے نظر انداز کیا جا رہا ہے اور تجھے بھلا دیا جائے گا، اور تیرے سلسلے میں کسی طرح کی کوئی بات نہیں کی جائے گی، تیرے بارے میں جو فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ رب العالمین کی عبادت کو، رب العالمین کی بندگی کو زندگی کا سب سے بڑا حصہ سمجھنا چاہیے، سب سے اہم حصہ سمجھنا چاہیے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ لوگ دنیا کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ دین کو سمجھتے ہیں، سب سے بڑی آڑ اور سب سے اہم آڑ وہ رب العالمین کی عبادت، اللہ کی بندگی کو سمجھتے ہیں۔ ناظرین اکرام ذرا غور فرمائیں، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے جو کائنات میں تدبیر کر رہا ہے، کون ہے جو ہر ایک کے بارے میں فیصلہ کر رہا ہے، کون ہے جو روزی روٹی اتار رہا ہے، کون ہے جو ہماری زندگی کے مسائل حل کر سکتا ہے؟ جب وہ صرف اللہ ہے، رب العالمین ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، جب رب العالمین ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، رب العالمین ہی کے ہاں جانا ہے، تو پھر اسی سے غفلت کیوں، اسی سے کیوں منہ پھیرا جا رہا ہے، اسی سے کیوں کٹ کر کے رہنے کی بات آ رہی ہے؟ جب ساری چیزیں رب العالمین ہی کرتا ہے، سارے فیصلے رب العالمین ہی کرتا ہے، ہمارے زندگی کے فیصلے، ہمارے روزی روٹی کے فیصلے، ہمارے کاروبار کے فیصلے، ہمارے تعلیمی امور کے فیصلے، ہماری دیگر حاجتوں کے فیصلے، جب سب کچھ رب العالمین ہی کر رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں رب العالمین ہی سے لو لگانا چاہیے، رب العالمین ہی سے تعلق رکھنا چاہیے، رب العالمین ہی کی بندگی میں اپنی نجات سمجھنی چاہیے۔ پھر انشاءاللہ عام انسانوں کو جتنا کچھ ملتا ہے، عام انسانوں کو جتنا کچھ دیا جا رہا ہے، اہل ایمان کو، صاحب ایمان کو، صاحب تقوی کو رب العالمین اس چیزیں دینے کے ساتھ ساتھ مزید برکتیں عطا فرماتا ہے، مزید رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے، فقر و فاقہ کو اس کی زندگی سے نکال دیتا ہے، غریبی کا حل وہ اپنی زندگی میں محسوس کر سکتا ہے۔ یہ سب سے بڑا سبب ہے، بنیادی سبب ہے۔ اس کے بعد ہم جو اسباب آپ کے سامنے لائیں گے، وہ اسباب بھی اسی اہم سبب کے دائرے میں ہی ہوں گے، اسی اہم سبب کے ہی تحت ہوں گے، لیکن چونکہ شریعت نے ان کو بھی الگ سے بیان کیا ہے، نام بنام بیان کیا ہے، اور اسباب بھی کیا ہو سکتے ہیں، ان اسباب کو آپ نے بطور نام لے کر کے آپ نے بیان فرمایا ہے۔ ایسے میں ان اسباب کو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو بھی ان اسباب کو پڑھنے، جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ اچھے انداز میں زندگی گزار سکیں، بہتر زندگی گزار سکیں۔ ابھی وقت کی قلت کی وجہ سے بقیہ باتیں اگلی نشست میں آپ کے سامنے لائی جائیں گی، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآننا 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 نور يضيء طريقنا، قرآننا قرآننا يا قوم مصدر عزنا، قرآننا قرآننا فهو الأساس لمجدنا، قرآننا قرآننا فهو السبيل لنصرنا، قرآننا قرآننا قرآن۔ علاج جسمانی ہو یا ذہنی، اس شخصیت کے تعلیمات سے جانیے جنہیں چنا گیا سارے عالم کے لیے۔ شفا طب نبوی کا خزانہ، ہر سنیچر رات 8:30 بجے، صرف آئی+ ٹی وی پر۔ بہتر زندگی کے لیے رنگ و نور، ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 اور شام 7:30 بجے، صرف آئی+ ٹی وی پر۔ بہتر زندگی کے لیے۔ اللہ ہم سب کا ہے تو ہی آقا، تو ہے آقا۔ اللہ ہم سب کا ہے تو ہی آقا، تو ہے آقا۔ اللہ